الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اس محفل پاک میں آ کر ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں ہمیں اسے سمجھنے اور عمر بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ معاملات اہل سنت کے تعلق سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک یہ سنا اور سیکھا کہ یا رسول اللہ کہنا یا مولا مشکل کشا کہنا یا غوث المدد کہنا یہ کیسا ہے اور کہاں سے ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر انگوٹھا چومنا یہ کہاں سے ثابت ہے، اور پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کی کہ تبرکات کے فضائل کیا ہیں اور تبرکات کے احترام یا ان کی تعظیم پر اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور آپ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں معاملات اہل سنت سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں ان معاملات کے منکرین یا وہ لوگ جن کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں ہے ان کے اعتراضات کا یا ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد اہل سنت ہو یا معاملات اہل سنت ہو، جتنے بھی باطل فرقے والوں نے اس پر جب بھی اعتراض کیا اور جس طرح کا بھی اعتراض کیا، ہمارے بزرگوں نے ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن اس کے باوجود جو باطل فرقے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ بات کو سننے، سمجھنے
یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے اعتراضات پر جو دلیلیں دی جاتی ہیں ان دلائل کا یہ رد نہیں کر پاتے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اپنے سوال پر بھی قائم رہتے ہیں اور اپنے سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے یہ واضح کر دیتا ہوں کہ ہم اعتراضات یا سوالوں کا جواب دینے یا کسی سے بحث یا مناظرہ کرنے کے لیے یہاں نہیں جمع ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنے معاملات کو سمجھنے اور مطمئن ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، پہنچانا، اور ثواب کا مطلب ہے کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام۔ اب ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی اپنے عام مرحومین کے نام پر ہم تیجا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، 8واں 10واں کرتے ہیں، 20واں 40واں کرتے ہیں، یا برسی کرتے ہیں، اور بزرگان دین کے نام پر ہم عرس کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، ڈیگ کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یعنی کسی نیک کام کو کرنے کے بعد اس کا ثواب اللہ کے محبوبین کو یا اپنے عام مرحومین کو پہنچانا، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایصال ثواب پہنچانا یہ حلال اور جائز اور مستحب عمل ہے، مستحب عمل۔ اب اگر کوئی اس کے تعلق سے دلیل مانگے کہ کہاں سے ثابت ہے، تو ہم یقیناً دلیل دیں گے، لیکن ہم ان دلیل مانگنے والوں سے یا سوال کرنے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح سے ایصال ثواب نہیں کیا جیسے آج کے سنی حضرات کرتے ہیں، مثلا مرنے والے کی طرف سے قرآن خوانی، صحابہ اکرام اس طرح ایک ایک پارے لے کر نہیں بیٹھتے تھے، قرآن خوانی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اپنے مرحومین کے نام تیجا کرتے ہیں، کہیں چنے پڑے جاتے ہیں، کہیں تسبیح پڑھی جاتی ہے، کہیں پر کھانا بنا کر غریب غربا کو کھلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے اس انداز میں ایصال ثواب کہاں کیا تھا، تو ہم ان کے اعتراض پر سوال کرتے ہیں کہ اگر یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس انداز میں ایصال ثواب نہیں کیا تھا، تو کم سے کم ایک حدیث شریف لا کر دکھا دو کہ جہاں میرے نبی نے اس انداز میں ایصال ثواب کرنے سے منع فرمایا ہو۔ اگر تم کہتے ہو ہمارے پاس اس طریقے سے ایصال ثواب کرنے کا ثبوت اور دلیل نہیں ہے، تو ہم تمہیں بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اگر نبی نے ایسا کیا نہیں ہے تو نبی نے اس ایسا کرنے سے منع کیا ہو، تم اس پر دلیل لا کر دکھا دو۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس یہ ان چیزوں کی مخالفت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے کام خوش عقیدہ سنی مسلمان کیا کرتے ہیں۔ جو کام ہم بھی کریں وہ بھی کریں، وہ سارے کام جائز، اس میں دلیل کی ضرورت ان کو بھی نہیں پڑتی ہے۔ لیکن جو کام صرف ہم کریں وہ نہ کریں، اس میں وہ ہم سے دلیل پر دلیل مانگتے ہیں، اعتراض پر اعتراض۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس طرح آج ہم مدارس تعمیر کرتے، مدرسے بناتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ایک بھی کوئی ایسا مدرسہ تعمیر ہوا ہو تو لا کر بتا دے، کہیں ایک بھی ایسا مدرسہ ہو تو بتائیں۔ اسی طرح جو مدارس کا نظام ہے، سلیبس ہے، جو دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، جو اس کا پورا مینجمنٹ اور شیڈیول ہوتا ہے، دیکھ ریکھ ہوتی ہے، جس طرح سے رسید بک چھپا کر باقاعدہ چندے وصولے جاتے ہیں، یہ کام ہر جگہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کہلانے والا کرتا ہے۔ تو اب اس پر دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ صحابہ سے اور امام الانبیاء سے ثابت عمل نہیں ہے، لیکن اس میں دلیل نہیں چاہیے۔ لیکن جو صرف سنی کرے اس میں دلیل چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کوئی کام جو اچھا ہو اور کوئی کام جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو، کوئی کام جس کے لیے اللہ رسول نے منع نہ کیا ہو،
اور کوئی کام جس میں شریعت کا نقصان، لوگوں کا نقصان، یا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو رہا ہو تو اس کام کے کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، اگرچہ اس کے ثبوت میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو یا حضور کا کوئی فرمان نہ بھی ہو، اس میں کوئی کباہت نہیں، وہ کام یقیناً حلال اور جائز۔ یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ہم اپنے عام مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے نام اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ان پر عذاب ہو رہا ہو تو ایصال ثواب کرنے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر نیکوں کے نام پر یہ کام کریں تو اب نیکوں کے نام پر کریں تو ہے تو یہ بھی ایصال ثواب، لیکن یہ ہماری طرف سے ان کے لیے محبت کا تحفہ ہوتا ہے۔ گویا ہم جب یہ سب کرتے ہیں تو اس سے ان کی نجات نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ پہلے ہی سے نجات پائے ہوئے ہیں، جنتی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، تو ایصال ثواب کرنے سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ عام مرحومین کے نام کرو تو نجات ہو، عذاب میں کمی ہو، اور نیکوں کے نام پر کرو تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ایصال ثواب کا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بھی سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے بلبوتے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اب وہ اپنے بلبوتے کوئی نیکی یا کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن آقا فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب اللہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ تین چیزیں، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے وہ صدقہ کہ جس سے لوگ نفع حاصل کریں، وہ صدقہ جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا وہ علم کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا آقا نے فرمایا نیک اولاد۔ نیک اولاد یعنی اگر کوئی مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اپنے پیچھے تین چیزیں چھوڑ جائے، صدقہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے انتقال کے بعد بھی، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی، یا ایسی اولاد جو نیک ہو، تو اللہ تینوں کا ثواب بندے کے انتقال کے بعد بھی اس کو عطا فرماتا ہے، اور یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اب تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں اس کی۔ ایسا کون سا صدقہ ہے کہ جس سے لوگ اس کے انتقال کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں گے؟ ایسا کیا ہے؟ اس نے کنواں کھدوا دیا، اب وہ تو چلا گیا، لوگوں تک پانی پہنچ رہا ہے نا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس نے نہر کھدوا دی، اس نے کہیں پیاؤ بنوا دیا، اس نے کہیں نل لگوا دیا، اس نے کہیں لوگوں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا، اس نے کہیں پر مدرسہ تعمیر کر دیا، اس نے کہیں پر یتیم خانہ بنا دیا، اس نے راستہ چلتے درخت لگوا دیا۔ یہ سارے کام میں نے جو آپ کو گنائے، یہ وہ کام ہیں کہ بندے کے انتقال کے بعد بھی اللہ ان کاموں کا فائدہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کسی نے مسجد بنوا دی، مسجد، اب وہ تو چلا گیا، لیکن اس مسجد میں جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ذکر و اذکار لوگ کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اس مسجد میں آ کر عبادت کریں گے، اللہ مسجد تعمیر کرانے والے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے علم، ایک عالم مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس نے کئی بچوں کو عالم بنا دیا۔ ایک حافظ قرآن نے کئی بچوں کو پوری زندگی میں قرآن حفظ کرا دیا۔ ایک عالم حافظ کتاب لکھتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی لکھی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتابیں لکھی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کتابیں لکھی، خود غوث اعظم نے کتابیں لکھی،
اس طرح جنہوں نے کتابیں لکھی ان کے انتقال کے بعد ان کی کتابوں سے لوگ نفع اٹھائیں گے، اللہ انہیں قبر میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نیک اولاد چھوڑ کر گیا، مبلغ بنا گیا، عالم بنا گیا، حافظ بنا گیا، مفتی بنا گیا، قاری بنا گیا، دیندار بنا گیا، نیکوکار بنا گیا، یعنی ماں باپ مرنے سے پہلے اولاد کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈال گئے، اب جب ان کے انتقال کے بعد وہ نیکیاں کرے گا تو اس نیکی کا ثواب اللہ اسے بھی دے گا اور اس کے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور کتنا عطا کرے گا جانتے ہو؟ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ناپنے تولنے والی جماعت میں پیدا نہیں کیا، ورنہ یہاں تو لوگ اللہ کی رحمت کو بھی ناپنے تولنے پر لگے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو بھی ناپنے تولنے پر کہ تجھے ملے گا کہ اسے، یہ تو نے والد کی انتقال کے بعد قرآن خوانی کی، تجھے ثواب ملے گا، والد کو نہیں ملے گا۔ ارے تو کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ قرآن کو جمع کرنا شروع کیا صدیق اکبر نے، سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں قرآن کے کئی نسخے بنا کر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا گیا، یہ ہم تک بھی پہنچا۔ نبی ہندوستان تشریف نہیں لائے، قرآن کی ایک آیت بھی ہندوستان میں نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ پورا قرآن جو مکے اور مدینے میں نازل ہوا وہ پورا قرآن ہندوستان آ گیا۔ اب ہندوستان کا مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یقین جانے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی ثواب دیتا ہے، اور قرآن جس کے ذریعے آیا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، جس نے پہنچایا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، اور قرآن کو جس صدیق اکبر نے جمع کیا اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جن جن حفاظ کرام سے سن کر قرآن کو جمع کیا گیا ان صحابہ کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، پہلے سے لے کر آخری تک اس کڑی میں جتنے جڑتے چلے جائیں گے میرا کریم سب کو برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مثال دوں، میرے آقا نے فرمایا صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر حقدار تک پہنچتا ہے اللہ سارے ہاتھ والوں کو دینے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا میں نے 500 روپے اپنی والدہ کو دیے اور والدہ سے کہا کہ فلاں آدمی آئے گا مانگنے کے لیے، پریشان ہے، اس کو دے دینا۔ اب میری والدہ سونے لگی تو انہوں نے میری اہلیہ کو دے دیا کہ میں سو رہی ہوں مجھے مت جگانا، یہ 500 روپے رکھو، فلاں آدمی آئے گا تو اس کو دے دینا۔ اب میری اہلیہ نے وہ لے لیا، اب انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ ان کے بازار جانے کا وقت ہو گیا۔ اب وہ بازار جانے لگی تو بیٹے کو دے گئی کہ بیٹا یہ 500 روپیہ رکھ، فلاں آدمی آئے گا تو اس کو دے دینا۔ اب بیٹا بھی شام ٹیوشن جا رہا تھا، اس نے اپنی بہن کو دے دیا کہ یہ پیسے رکھ لو، جب فلاں آدمی آئے گا تو اس کو دے دینا۔ اب میرے نبی نے فرمایا کہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر وہ صدقہ حقدار کے ہاتھ میں لگے گا اللہ سب کو دینے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنا صدقہ، اپنی خیرات آپ ہمیں لا کر دیں، سنی بیت المال کو، ہم حقداروں تک اس کو پہنچائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے۔ لوگ تو یوں آنکھ بند کر کے کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، اور اگر وہ حقدار ہے تو اللہ مجھ کو ثواب دے، یہ سوچ کر لوگ کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ ہم نے تو بعض ایسے بھی دیکھے جو جانتے ہیں رمضان شریف میں ایک آدمی مدرسے کے نام پر جھوٹی رسید بک لے کر گھوم رہا ہے، لیکن کہتے کیا کرے، ہمیں پتا ہے کہ دھوکہ کر رہا ہے، لیکن داڑھی دیکھ کر ہم دے رہے ہیں، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ہم دے رہے ہیں، ہم کو پتا ہے رسید غلط ہے، جھوٹی ہے، لیکن ہم دے رہے ہیں، وہ دھوکہ کر رہا ہے، وہ سمجھے اللہ سمجھے میں تو دے کر بری ہو رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں دے کر بری ہو رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے شریعت کا حکم یہ ہے، فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی اگر غیر مستحق کو دے دیا یہ سوچ کر کہ اس کا وبال اس کے سر، ادا ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر دیتے ہو
تو اب ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم حقدار تک پہنچائیں، اور ہم صرف اس لیے بار بار کہتے ہیں آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے گا، ہم حقدار تک پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس تو اتنا نہیں تھا کہ ہم اتنا نکال کر لوگوں میں تقسیم کرتے، آپ نے ہمارے ذریعے وہ کام کیا ہے، اللہ آپ کے برابر ہم گناہگاروں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ تو یہ تین چیزیں۔ اب اور آگے بڑھیں، ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، مجھے یقین ہے اگر میری والدہ باحیات ہوتی تو میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کے لیے کہتی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ میں مفہوم بتاتا ہوں، وہاں حدیث مبارکہ میں حضور نے صرف ہاں فرمایا تھا، ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ آقا میں اپنی ماں کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا پانی۔ کیا فرمایا؟ پانی۔ اب چونکہ عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی، اس لیے نبی نے فرمایا یہاں صدقہ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی۔ اب فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور جب کنواں تیار ہو گیا تو کنویں پر کھڑے ہو کر، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک میں آپ نے خود فرمایا کہ یہ کنواں میری والدہ کی طرف سے ہے، اور دوسری روایت آتی ہے جہاں میرے آقا پہنچے اور اس کنویں پر کھڑے ہو کر آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کنواں سعد بن عبادہ کی والدہ کی طرف سے ہے۔ اب ہمارے علماء فرماتے ہیں یہاں ایصال ثواب بھی ثابت ہوا، اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا بھی ثابت ہو گیا ہے کہ میرے نبی نے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں فرمایا وہ کنواں حضرت سعد کی والدہ کی طرف سے، بلکہ آقا وہاں پہنچے اور کنویں پر کھڑے ہو کر نبی نے فرمایا یہ سعد کی والدہ کی طرف سے۔ معلوم ہوا کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا بھی درست ہے، جائز ہے۔ اچھا، فرض و واجب نہیں ہے، نہ ایصال ثواب فرض و واجب ہے، اور نہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا فرض و واجب ہے، نہ اولیاء اکرام کا اس سے پاک منانا فرض و واجب ہے۔ یہ سب مستحب اور نفلی عبادتوں میں شمار ہے، نفلی، اور مباح بھی نہیں، مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب ہے کرو تو ثواب ملے گا۔ مباح اسے کہتے ہیں کہ کیا تو کوئی ثواب نہیں، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، مباح ہے، چاہے کر چاہے نہ کر۔ لیکن مستحب اسے کہتے ہیں کہ کرو گے تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ثواب۔ تو یہ سارے عمل جو میں گناتا ہوں یہ مستحب میں شمار ہے۔ اسی طرح ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کرتی ہیں کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، یعنی معلوم ہوا کہ مرنے والا وہ صدقے کا کام کر گیا کہ جس کے بعد لوگ ان کاموں سے نفع اٹھاتے رہے، اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور اگر اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرے تو اللہ اس صدقے کا ثواب بھی مرحومین کو عطا فرماتا ہے، خود کر گیا اس کا بھی، اور جو اولاد اس کی طرف سے کرے اس کا بھی۔ آگئی بات سمجھ میں آپ کے؟ اسی طرح کوئی خاتون حاضر ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ طبرانی میں بھی موجود ہے، بیہقی میں بھی موجود ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان پر حج فرض تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ صحابیہ نے پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا اگر تیری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو اسے ادا کرتی کہ نہیں؟ عرض کرتی آقا ہاں میں ادا کرتی۔ تو نبی فرماتے پھر اللہ کے قرض کو کیوں نہیں ادا کرتی ہے؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے،
تو تو اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کر۔ اب یہاں فرمایا گیا وہ خاتون، یعنی اگر ہم مرحومین کی طرف سے یوں حج ادا کریں تو اللہ حج کا بھی ثواب دیتا ہے، اگر نماز پڑھیں اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، اگر صدقہ کریں اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، اگر قرآن پڑھیں اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ یعنی آدمی اپنی طرف سے جو بھی نیکی کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے، اللہ ہر عمل کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے تھے، تو جب ہم حج کے لیے روانہ ہوئے تو جناب ابو ہریرہ نے ہم سے کہا تم فلاں بستی سے گزرو گے، وہاں پر ایک مسجد ہے، جب اس مسجد میں پہنچو تو تم میں کیا کوئی ہے جو میری طرف سے 2-4 رکعت نفل نماز ادا کرے؟ اب جناب ابو ہریرہ باحیات تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی عرض کرتے ہیں کیا تم میں کوئی ہے جو اس مسجد میں پہنچ کر میری طرف سے 2-4 رکعت نفل نماز ادا کرے؟ پھر فضیلت بیان کرتے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد سے قیامت کے دن بہت سے شہداء اٹھیں گے، اور وہ ایسے شہداء ہوں گے کہ وہ سوائے شہدائے بدر کے تمام شہداء کی برابری کرنے والے ہوں گے، سوائے شہدائے بدر کے تمام شہداء کی برابری کے ہوں گے، وہ ایسے شہداء اٹھیں گے۔ اب چونکہ میں وہاں نہیں جا سکتا، تم وہاں جا رہے ہو، تو کیا تم میں کوئی ہے جو میری طرف سے 2 یا 4 رکعت نفل نماز ادا کر دے؟ اب بزرگان دین نے یہاں اسی لیے فرمایا جب ہم کسی ولی کی مزار پر حاضری دینے جا رہے ہیں یا ہم اپنے مرحومین کی قبر پر حاضری دینے جا رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، اور نفل نماز پڑھ کر اپنے والدین کو، مرحومین کو یا اللہ کے ولی کو ایصال ثواب کر دے۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں اور جن کی قبر پر جانے کا ارادہ ہے پہلے وہ 2 رکعت نماز بطور تحفہ انہیں پیش کریں، پھر ان کی قبر پر جا کر جو کچھ اللہ توفیق دے پڑھیں، قرآن سے ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، اور پھر انہیں ایصال ثواب کریں۔ اب یہاں پھر دوہرا دوں، عام لوگوں کو ایصال ثواب کرو، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو، تو اللہ ایسے میں عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، اللہ قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے۔ اور اگر نیکوں کی طرف سے ایصال ثواب کرو، اولیاء اکرام کی طرف سے، غوث و خواجہ کی طرف سے، تو اب چونکہ وہ اس کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی ہم اگر کریں تو فرمایا کہ اللہ اس پر ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، درجات۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ دیجیے آپ، ایک مثال۔ ہندوستان میں ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت لا کر غریب نواز نے عطا فرمایا ہے، قرآن بھی غریب نواز لائے، کلمہ بھی غریب نواز لائے، نماز بھی غریب نواز لائے، یہاں تک کہ شریعت اور دین غریب نواز لے کر آئے۔ اب غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 95 لاکھ۔ ایشیا کے اکثر ملکوں میں کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں غریب نواز کے ذریعے اسلام ملا ہے، کلمہ ملا۔ اب میرے پیارے آقا کے پردوانوں، یہ 95 لاکھ آج تک 95 لاکھ ہی تو نہیں ہے، صرف ہمارے اپنے ملک میں تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ ہو گئے، پڑوسی ملک میں بھی 20-22 کروڑ ہیں، تو پورے ایشیا میں دیکھیں تو اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے کلمہ پڑھنے والے۔ اب اگر یہ کروڑوں یا اربوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان 5 وقت کی نماز سارے نہیں بھی پڑھتے، اگر یہ صرف اور صرف جمعہ کی 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، تو ذرا سوچیں ان تمام نماز پڑھنے والوں کو اللہ ان کی 2 رکعت نماز کا ثواب دیتا ہے، اور سب کے برابر اللہ غریب نواز کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف میں جب سارے قرآن پڑھتے ہیں تو سب کو ان کے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور غریب نواز کو سب کے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلمان جب ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو ہر ایک کو اس کے اپنے روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن میرے غریب نواز کو سب کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے
ہم روزہ رکھیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم روزہ رکھیں تو اللہ نیکی عطا کرتا ہے، ہم روزہ رکھیں تو اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، اور ہمارا روزہ اگر ہم نے رکھا اور ثواب غریب نواز کو پہنچا تو اب وہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے روزوں، نمازوں اور تلاوت اور فاتحے کی وجہ سے اللہ غریب نواز کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب اولیاء اکرام کے درجات بلند نہ ہو رہے ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہندوستان میں اکثر سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی مزارات موجود ہیں۔ سلسلہ چشتیہ صرف غریب نواز نہیں، محبوب الہی ہوں یا پھر بندہ نواز ہوں یا پھر مخدوم کچوچا ہوں، آپ اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ان سب کی کڑیاں جا کر سلسلے چشتیہ سے جڑتی ہیں، اور انہی کی خدمات کی بنیاد لوگ مسلمان بنے، کلمہ پڑھنے والے بنے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے کریم نے ایسا انتظام کر دیا کہ لمحہ لمحہ اولیاء اکرام کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، لمحہ لمحہ۔ اب اپنے مرحومین کی طرف سے کرو تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم شب برات میں اپنے مرحومین کی قبروں پر لے جا کر پھول وغیرہ ڈالتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اولیاء اکرام کی قبروں پر پھول، چادریں لے جاتے ہیں، اور اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے تو نہیں لے جاتے، وہاں جا کر بس پڑھ لیتے جو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اپنے مرحومین کی قبروں پر بھی پھول وغیرہ لے جایا کرو، ہری پتیاں، ٹہنیاں لے جایا کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف شب برات میں لے جانا یا جب انتقال ہوا تبھی لے جانا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی۔ اب غور سے سنیے گا، اس سے عقیدہ کلیئر ہوگا ہمارا اور آپ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ دو قبروں کے قریب سے گزرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو قبروں کو دیکھا تو میرے آقا نے قریب موجود ایک درخت کی ٹہنی کو نکالا، توڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے، اور دو ٹکڑے کر کے میرے آقا نے ان دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ اکرام نے خلاف عادت یہ عمل دیکھا تو سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیوں اور بھلا کس لیے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ ہری ٹہنی لگا دی، جب تک ٹہنی ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرے گی اللہ ان کی قبروں میں ہونے والے عذاب میں کمی فرما دے گا، عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات کلیئر ہوئی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ ہماری نظریں قبر دیکھتی ہیں، جو نبی ہوتا ہے اس کی نظر قبر کے اندر کا حال بھی دیکھ لیا کرتی ہے، قبر کے اندر کا حال بھی۔ اسی لیے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کو تو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ چونکہ یہ سوال نہیں کیا انہوں نے، اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کا عقیدہ پہلے سے یہ تھا کہ نبی کو اللہ نے غیبداں بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ نبی کی نظر قبر کے اندر بھی دیکھتی ہے اور قبر کے اندر کے مردے کا حال بھی دیکھتی ہے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا، صحابہ نے کیا سوال کیا جانتے؟ صحابہ نے کیا، اچھا آقا ہمیں یہ بتائیں ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا۔ اب صحابہ نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا کہ نبی صرف قبر کے اندر کا ہی حال نہیں دیکھتے، قبر کے پہلے کیا کرتے تھے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ عرض کرتے آقا ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا، مجھے تو یہی کا دکھائی دے رہا ہے، نبی نے نہیں فرمایا۔ آقا فرماتے ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک اپنے مومن بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، غیبت۔ اب بتائیے یہ دونوں بیماریاں بالکل عام ہو چکی ہیں نا۔ میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ قبر میں سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب آپ کہیں گے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے مطلب ہم تو بچتے ہیں الحمدللہ، اس سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟
اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور چھینٹے اڑے تو عذاب ہوگا، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی اگرچہ پیشاب کیا لیکن پیشاب کے چھینٹے بھی کپڑے پر نہیں اڑے، لیکن پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتا بلکہ پیشاب کرتا ہے، چھینٹے تو کپڑے پہ نہیں اڑتے لیکن چین بند کر کے چل پڑتا ہے، نہ پانی لیتا ہے نہ کسی اینٹ سے صاف کرتا ہے بلکہ ہاتھ پوچھتا ہے نکل پڑتا ہے، تو یہ بھی گویا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے۔ اور ذرا سوچیں، پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچے گا قبر میں اس پر عذاب ہوگا، جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو کھڑے کھڑے کرتے ہیں، چین بند کرتے اور پھر اندر 2-4 قطرے بہ جاتی، کپڑا بھی ناپاک بدن بھی ناپاک، اور پھر کہو کہ چلو اجتماع میں، تو شرم بھی نہیں آتی۔ بے شرم کہتا ہے میں ناپاک ہوں، بے شرم کہتا ہے میں ناپاک ہوں۔ ہم پوچھتے ناپاک تو کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کیا کریں، کالج میں کھڑے رہ کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، کیا کریں جاب پر جاتے ہیں کھڑے رہ کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، کیا کریں ہم آٹو یا ٹیکسی چلاتے ہم کو راستے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں، اب یہ جب کام سالوں کا ہے اور زندگی بھر کا ہے تو تجھے کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا چاہیے نا، انتظام کرنا چاہیے۔ اب یہ ہمیشہ کا کام ہے تو آدمی کو اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اب اہتمام نہ کرے اور یہ کہہ دے کہ میں تو ناپاک ہوں، میں تو ناپاک، میں کہتا ہوں یہ بہانے کر کے تو مسجد سے مدرسے سے اپنے آپ کو روک لے گا، بچا لے گا، لیکن موت کا فرشتہ اسی حالت میں تیری روح قبض کرے گا تو سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک ذکر کریں گی اللہ قبر کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ٹہنیوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے؟ ارے ٹہنی جس کا قبر والے سے رشتہ ناتا نہیں، وہ اللہ کا ذکر کرے تو قبر والے کو فائدہ ہو جائے، اور بیٹا باپ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا، یاسین شریف پڑھ لے تو قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا، سورہ اخلاص پڑھ لے تو قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سنو، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جب کسی مومن بندے کا گزر کسی قبر سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبر والے کو ایصال ثواب کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس قبرستان میں جتنے مردے ہوں گے اللہ اس سورہ اخلاص کا ثواب ان سب کو بھی دے گا، اور پڑھنے والے کو اللہ ان سب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، ان سب کے برابر۔ اب جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا یہ سلوگن ہے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ان کو پتا ہے میرا باپ بدبخت تھا، میرا باپ گستاخ رسول تھا، میں اپنے باپ کا تیجا بھی کر لوں، قرآن خوانی بھی کر لوں، لنگر بھی کر لوں، 40واں بھی کر لوں تو بھی میرے باپ کے کوئی کام آنا نہیں، اس لیے انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ کر کرا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے جن کو فائدہ پہنچتا ہے الحمدللہ وہ کرتے ہیں، اور جو نبی کے گستاخ اور بدبخت ہیں، بدعقیدہ ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل چکے اور نبی قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے، وہ کتنا بھی اچھل کود کر لیں نہ ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ ان کے مرحومین کو اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے باپ مرتے مرتے نیک اولاد چھوڑ کر گیا، ماں دنیا سے گئی نیک سیرت اور خوش اخلاق اولاد چھوڑ کر گئی، تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اللہ اولاد کی نیکیاں بھی ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ ایسے بندے ہوں گے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ خود حیران ہو کر عرض کریں گے مولا ہم گئے تو خالی ہاتھ، قبر سے اٹھے ہیں تو اتنی نیکیاں، ارے گئے تو کچھ بھی لے کر نہیں گئے تو یہ کہاں سے آیا؟ انہیں خود کو حیرت ہوگی۔ رب فرمائے گا میرے بندوں
یہ تمہاری اپنی کی نیکیاں نہیں ہیں، یہ تمہاری نیک اولاد کی نیکیاں ہیں۔ آج میں نے تمہارے نام اعمال میں اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے تاکہ تمہاری اولاد کی نیکیاں تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائیں، جنت کا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور یہ وہ کون سی نیکیاں تھی جو اولاد نے ماں باپ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ماں باپ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا۔ ارے جب اپنے لیے کی گئی نیکیوں کا ثواب بھی اللہ والدین کو عطا کرتا ہے تو جو اسپیشلی والدین کے لیے کریں، کیا اللہ اس کا ثواب نہیں عطا فرمائے گا؟ اور ایک روایت بیان کروں، ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کی نظر پڑی ایک قبر پر۔ آپ نے دیکھا تو قبر کے اندر قبر والے پر، مردے پر عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جلدی میں تھے، آپ چلے گئے۔ جب دوبارہ اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ اس قبر پر واپس گئے، یہ سوچ کر کے چلیں کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں تاکہ اس کو قبر کے عذاب سے رہائی مل جائے۔ جب اس قبر پر پہنچے تو دیکھ کر حیران، تھوڑی دیر پہلے گئے تو عذاب ہو رہا تھا، اب لوٹے ہیں تو قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، قبر جنت کا باغ بن چکی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تھوڑی دیر کے اندر تیرے بندے نے کون سی نیکی کر لی؟ کچھ دیر پہلے عذاب تھا، اب رحمت، اس نے کیا کیا؟ آواز آتی ہے، عیسیٰ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو زندگی بھر باغی رہا، نافرمان رہا، زندگی بھر اس نے گناہ پر گناہ کیے۔ لیکن عیسیٰ جب یہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا تو اس کی بیوی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے گئی اور استاد کے سامنے بٹھایا اور کہا میرے بیٹے کو دین سکھلا دو۔ تو استاد نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ آپ سوچیں یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ابھی میرے نبی کو آنے میں تقریباً 500 سال کا عرصہ باقی ہے، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا، ابھی سورہ فاتحہ بھی نہیں اتری ہے، ابھی یاسین شریف کا نزول نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی ایصال ثواب کا طور طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کا وہ بیٹا، رب فرماتا عیسیٰ اس کو استاد نے پڑھایا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بیٹے نے اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان کہہ کے بلایا ہے، رحیم کہہ کے بلایا ہے۔ اے عیسیٰ میری رحمت نے گوارا نہ کیا، جس کا معصوم صفت بچہ زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہو، اس کے باپ کی قبر میں عذاب نازل کروں۔ اے عیسیٰ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں تھی، اس کے بیٹے کا رحمان و رحیم کہنا تھا کہ میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ سوچیں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، ارے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ کے اپنے گناہگار باپ کی قبر کو جنت بنا سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی امت کا 25 سال کا جوان کیا قرآن پڑھ کر اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر قیامت میں اللہ وہ تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کر رہی ہوگی۔ آپ سوچے حافظ قرآن بیٹا حافظ بنا، تاج رکھا گیا ماں باپ کے سر پر، تو بتائیے بیٹے کی نیکی ماں باپ کے کام آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس نے قرآن حفظ کیا تھا اپنے لیے، ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے لیے، لیکن اللہ ثواب ماں باپ کو دیتا ہے۔ سنو سنیو، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا جب کوئی بندہ پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب مدرسے میں جا کر کوئی بچہ پہلی بار بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا گیا سب سے پہلے اس کے ماں باپ کی، پھر اس پڑھنے والے بچے کی، اور پھر اس کے استاد کی۔ صرف بسم اللہ پڑھ کر 3 آدمی کی نجات ہو گئی۔ اب وہ بچہ قرآن پڑھے گا تو باپ کے کام نہیں آئے گا، قرآن خوانی کرے گا تو مرحومین کے کام نہیں آئے گا، باپ کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھے گا تو کیا ماں باپ کے کام نہیں آئے گا؟
40واں کرے گا، لنگر کرے گا، غریب غربا کو کھلائے گا، یتیموں کو کپڑے پہنائے گا، ماں باپ کو ایصال ثواب کرے گا، تو کیا بتاؤ ان لوگوں کے کام نہیں آئے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو بلا شبہ ایصال ثواب حلال اور جائز کام ہے۔ اگر کوئی پھر بھی اس کا انکار کرے، ہم کہتے قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر دکھاؤ کہ جہاں اللہ نے اس سے منع فرمایا ہو، نبی کا کوئی ایک فرمان لا کر دکھاؤ جہاں نبی نے ایصال ثواب کرنے سے منع کیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اور اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے اگر ایصال ثواب کیا جائے، اللہ کرنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے اور اللہ مرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔